شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے کشادہ برآمدے میں ہوا خاصی خنک تھی۔ بی جان اپنے مخصوص آرام دہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ ورد کر رہی تھی، جبکہ ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی 19 سالہ منہا اپنے جوش خطابت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیب کی ایک کاش تھی جسے وہ تقریباً فضا میں لہراتے ہوئے کسی بہت بڑے فلسفیانہ نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ منہا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو شوخی اور شرارت کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ولی شاہ کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف تھی۔ بی جان، آپ میری بات لکھ لیں، یہ جو آپ کے لاڈلے پوتے ہیں نا ولی شاہ صاحب، یہ صرف باہر والوں کے لیے شیر ہیں، گھر میں تو یہ بلی بن جائیں گے، وہ بھی بھیگی والی۔ منہا نے منہ بنا کر کہا اور سیب کا ٹکڑا منہ میں دبا لیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ارے بس کر دے میری گڑیا، کیوں پیچھے پڑی ہے میرے ولی کے؟ وہ تو اتنا دھیما، اتنا سلجھا ہوا بچہ ہے، تم سب کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ دھیما؟ منہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بی جان، خدا کا خوف کریں، وہ دھیما ہے؟ ارے وہ تو چلتے پھرتے کرفیو ہیں، جب وہ حویلی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سے ملازم تو کیا، دیوار پر لٹکی چپکلیاں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اسے آپ سلجھا ہوا کہتی ہیں؟ منہا نے قدرے آگے ہو کر بی جان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ کل کی بات ہے، میں اور ہانیہ چھت پر کھڑے ہو کر آئس کریم کھا رہے تھے، ذرا سی ہمارے ہنسنے کی آواز آئی تو نیچے سے صاحب نے ایسی گھوری کرائی کہ آئس کریم ہمارے حلق میں ہی جم گئی۔ بندہ پوچھے انسان ہے یا روبوٹ، ہنسنا بھی منع ہے کیا اس گھر میں؟ بی جان نے اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ ولی کی رعبدار شخصیت سے وہ بھی واقف تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ولی گھر کے اصولوں اور اپنی بہنوں کزنز کی حفاظت کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ لیکن منہا کے لیے ولی شاہ محض ایک جلاد سے کم نہیں تھا۔ وہ بڑا ہے تم سے منہا، اسے فکر ہوتی ہے تم سب کی، اس کی سختی میں بھی پیار ہوتا ہے۔ بی جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پیار؟ منہا نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اسے پیار نہیں کہتے بی جان، اسے آمریت کہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ۔ میں تو حیران ہوں اس بیچاری لڑکی پر جو اس کے پلے بندھے گی۔ میں تو کہتی ہوں اس کے لیے ہمیں ہمدردی کے کارڈز اور ڈپریشن کی دوائیاں لینی پڑیں گی۔ سوچیں ذرا، وہ بیچاری اگر لپسٹک بھی لگائے گی تو پہلے ولی شاہ سے NOC لینا پڑے گا۔ وہ اپنی ہی روح میں بہتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ولی شاہ کا جو خاکہ تھا وہ کسی ولن سے کم نہ تھا۔ 27 سالہ ولی شاہ اپنی سنجیدہ طبیعت، گھنی مونچھوں اور ہمیشہ ماتھے پر رہنے والی شکنوں کے ساتھ منہا کو کسی بھی طرح رومانٹک ہیرو نہیں لگتا تھا۔ تم بہت بدگمان ہو رہی ہو، بی جان نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ میرا ولی ایسا بھی نہیں ہے، دیکھنا جب اس کی بیوی آئے گی تو وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ اسی لمحے برآمدے کے عقبی دروازے پر ایک سایہ لہرایا، بھاری بوٹ کی دھیمی سی آہٹ ہوئی، مگر منہا اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر نہ ہوئی۔ بی جان کی نظروں نے البتہ اس لمبے چوڑے وجود کو پہچان لیا جو خاموشی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بی جان نے کچھ کہنا چاہا، منہا کو چپ کروانے کے لیے اشارہ بھی کرنا چاہا، مگر ولی نے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ وہ بڑے انہماک سے اپنی ہی برائی سن رہا تھا۔ منہا کو بی جان کی خاموشی حوصلہ افزائی لگی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ پلکوں پر؟ بی جان آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، پلکیں تو دور کی بات، وہ تو اسے ڈرل کر کے زمین میں گاڑ دے گا۔
اگر اس نے ذرا سی بھی اونچی آواز میں بات کی۔ لیکن منہا نے ایک ڈرامائی توقف لیا اور اپنی آواز کو تھوڑا بھیدی بنایا۔ لیکن کیا؟ بی جان نے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اب بالکل منہا کے عقب میں صوفے کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات کا پکا یقین ہے، منہا نے اعتماد سے کہا، لالا ہمارے سامنے ہی چنگیز خان بنتے ہیں۔ شادی ہوگی تو یہی سب سے بڑے زن مرید ہوں گے۔ دیکھ لینا بی جان، میں دعوے سے کہتی ہوں، یہ جو اکڑ ہے نا، یہ جو مونچھوں کو تاؤ دے کر ہر وقت ہم ولی شاہیں والا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، یہ سب ہوا ہو جائے گا۔ ولی شاہ نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک اتر آئی۔ منہا نے ہاتھ کے اشارے سے منظر کشی کی۔ میں تو وہ منظر سوچ کر ہی ہنس رہی ہوں بی جان۔ ادھر بھابھی حکم چلائیں گی، ولی میرے لیے پانی لاؤ، ولی میرے پاؤں دباؤ، ولی میری ساڑی کا پلو پکڑ کر چلو، اور ہمارے یہ روب دار ولی شاہ صاحب بالکل بھیگی بلی کی طرح جی بیگم ابھی لایا، جی بیگم کرتے پھریں گے۔ یہ جو ابھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں نا، اپنی بیوی کے سامنے نظر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام۔ چنگیز خان کا انجام ایک زن مرید شوہر کی صورت میں ہوگا۔ ہائے کتنا سکون ملے گا مجھے وہ دیکھ کر، میں تو ویڈیو بناؤں گی اس کی۔ بی جان اب اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی تھی، مگر ان کی ہنسی کی وجہ منہا کی باتیں کم اور ولی کا وہ تاثر زیادہ تھا جو اس وقت اس کے چہرے پر تھا۔ وہ منہا کے سر کے بالکل اوپر جھکا ہوا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ولی شاہ کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ اچانک ایک بھاری پاٹ دار اور انتہائی قریب سے آتی ہوئی آواز منہا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ منہا کی ہنسی ایک جھٹکے سے بریک لگا کر رکی۔ یہ آواز بی جان کی نہیں تھی، یہ آواز تو اس شخص کی تھی جس کا ذکر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہی تھی۔ یہ آواز اتنی قریب تھی کہ اسے اپنے کان کے پاس گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کا ٹکڑا قالین پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ کیا اس نے سن لیا؟ کتنا سنا؟ کیا زن مرید والا حصہ بھی سن لیا؟ منہا کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور وہاں اس کے سر پر موت کے فرشتے کی طرح ولی شاہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر چادر ڈالے۔ وہ اپنی 6 فٹ کی قامت کے ساتھ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں براہ راست منہا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ان آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، ایک عجیب سی چیلنجنگ کیفیت، ایک تنزیہ کاٹ اور گہرا سکون۔ منہا کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ ولی نے ایک ابرو اچکایا اور دھیرے سے نیچے جھکا، اتنا قریب کہ منہا کو اس کے آفٹر شیو کی خوشبو نے گھیر لیا۔ تو مس منہا، آپ کے مطابق میں گھر میں چنگیز خان اور بیگم کے سامنے بھیگی بلی ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں ایسی کاٹ تھی کہ منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ منہا نے بے بسی سے بی جان کی طرف دیکھا، جو اب منہ پر دوپٹہ رکھے ہنس رہی تھی۔ بی جان، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے بمشکل کھسر پھسر کی۔ ولی نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ بی جان کیا بتاتی؟ میں تو خود اپنے مستقبل کا نقشہ سن رہا تھا۔ یہ جو آپ نے ابھی میری زن مریدی کی اتنی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، میں تو حیران ہوں کہ آپ کی نظر اتنی گہری ہے۔ وہ تو میں بس مذاق کر رہی تھی لالا۔ آپ تو جانتے ہیں نا میری عادت۔ لالا، ولی نے اس لفظ کو چباتے ہوئے ادا کیا، ابھی تو میں چنگیز خان تھا، اچانک لالا بن گیا۔
وہ صوفے کی سائیڈ سے گھوم کر بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں بدستور منہا پر جمی تھی، جو اب قالین پر سکڑ کر بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے ولی نے بی جان کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن مخاطب منہا تھی۔ یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، پاؤں دبانا، پانی پلانا، ساڑی کا پلو پکڑنا، بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ولی شاہ یہ سب تب کرے گا جب اس کی مرضی ہوگی، اور رہی بات ڈرنے کی، وہ تھوڑا سا آگے جھکا، اس کی آواز مزید مدھم اور پراسرار ہو گئی۔ ولی شاہ اپنی بیوی سے ڈرے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو ولی شاہ سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے۔ کیوں منہا بی بی، سانسیں بحال ہیں یا ایمبولینس منگوائیں؟ منہا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرمندگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شیرنی بنی بیٹھی تھی، اب واقعی بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ مجھے ہانیہ بلا رہی ہے۔ وہ عجلت میں اٹھی، اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ بیٹھو، ولی کی آواز میں ہلکا سا حکم تھا جس نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ منہا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ولی کے چہرے پر اب ایک ہلکی سی، بہت ہی دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنا سیب تو کھاتی جاؤ جو تم نے میری دہشت سے گرا دیا۔ ولی نے قالین پر گرے سیب کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ منہا نے جلدی سے سیب اٹھایا اور بغیر کوئی جواب دیے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی بی جان زور سے ہنس پڑی۔ ظالم انسان، بچے کا سانس ہی روک دیا تم نے، کیوں ستاتے ہو اسے؟ ولی نے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اب گہری ہو گئی تھی۔ ستایا کہاں بی جان، میں تو بس اپنی اصلاح کر رہا تھا۔ آخر کو مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میری ہونے والی بیگم مجھ سے کیا توقعات رکھتی ہے۔ اگر میں زن مرید بن بھی جاؤں تو کم از کم کسی کو خوش فہمی تو نہ رہے کہ میں کمزور ہوں۔ بی جان چونکی، کیا مطلب؟ ولی نے آنکھیں موند لی۔ منہا کا وہ خوف زدہ مگر معصوم چہرہ اس کی بند آنکھوں میں لہرا گیا۔ اس ضدی منہ پھٹ لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو ولی شاہ جیسے سخت گیر انسان کے حصار میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ کچھ نہیں بی جان، ولی نے آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ بس دعا کریں کہ چنگیز خان کا انجام واقعی اتنا ہی عبرتناک ہو جتنا وہ بتا رہی تھی، کیونکہ ہارنے کا مزہ بھی کبھی کبھی جیتنے سے زیادہ ہوتا ہے اگر سامنے والا حریف منہا جیسا ہو۔ بی جان اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ منہا اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ولی کے وہ الفاظ، اس کی وہ گہری نظریں اور اس کا دھیما لہجہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اللہ، بچ گئی آج تو۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اگلی بار زبان کو تالا لگا کر رکھوں گی۔ یہ بندہ جن ہے، پورا جن۔ کیسے آ گیا پیچھے سے؟ اور وہ ہنس رہا تھا۔ ولی شاہ ہنس رہا تھا۔ منہا کو اپنی ہی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے ولی شاہ کو ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ غصہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے منہا ابھی سمجھنے سے قاصر تھی یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات طے تھی، جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک طرف ولی شاہ کی انا اور سنجیدگی تھی اور دوسری طرف منہا کی شوخی اور بے باکی۔ نو بال، اوئے چھوٹے، یہ سراسر چیٹنگ ہے۔ امپائر اندھا ہے کیا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاؤں کریز سے باہر تھا۔ منہا کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ دوپٹہ کمر کے گرد سختی سے باندھے، ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ تھامے، وہ اس وقت کسی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی کپتان لگ رہی تھی۔ اس کے مد مقابل بالنگ کرانے والا کوئی اور نہیں
بلکہ گھر کے مالک کا 10 سالہ بیٹا بشیر تھا جو اپنی اسپن بالنگ پر بہت نازاں تھا۔ باجی قسم لے لیں، پاؤں اندر ہی تھا، آپ آؤٹ ہونے والی ہیں نا، اس لیے بہانے بنا رہی ہیں، بشیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ فیلڈنگ پر کھڑے منہا کے چھوٹے کزنز حذیفہ اور زینب بھی بشیر کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ خاموش، منہا نے بیٹ ہوا میں لہرایا۔ میں اور آؤٹ؟ ابھی میں تو شاہد آفریدی بن کر دکھاتی ہوں، اگلی بال کراؤ، اور اگر اب وائڈ یا نو بال ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حویلی کا لان جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ منہا جو کہ پڑھائی سے جان چھڑا کر ورلڈ کپ کھیلنے آئی تھی، اب اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں تھی، اسے چھکا مار کر اپنی ٹیم کو جتانا تھا۔ چلو کراؤ بال، منہا نے پوزیشن سنبھالی، اس کی آنکھیں گیند پر مرکوز تھی۔ بشیر نے دور سے دوڑنا شروع کیا، اس نے پوری جان لگا کر گیند پھینکی، گیند ہوا میں لہراتی ہوئی آئی، منہا نے پوری قوت کے ساتھ بلہ گھمایا اور یہ چھکا، وہ منہ سے خود ہی کمنٹری کرتے ہوئے چلائی، گیند بلے کے درمیان سے ٹکرائی اور ایک بہترین شاٹ کی صورت میں ہوا میں بلند ہوئی۔ یہ ایک شاندار شاٹ تھا، بالکل باؤنڈری کے پار جانے والا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ باؤنڈری گیٹ کے عین سامنے تھی۔ عین اسی لمحے جب گیند اپنی پوری رفتار اور بلندی پر تھی، حویلی کا مرکزی گیٹ کھلا اور ایک چمچماتی سیاہ پراڈو نے اندر انٹری دی۔ وقت جیسے تھم گیا، منہا کے منہ سے نکلا ہوا چھکا کا نعرہ حلق میں ہی اٹک گیا۔ فیلڈرز کی نظریں گیند کا پیچھا کر رہی تھی جو اب سیدھی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ولی شاہ ابھی گاڑی سے اتر کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ گیند سیدھی اسے جا لگی۔ ٹینس بال سیدھی جا کر ولی شاہ کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان لگی۔ اگر ولی شاہ بر وقت سر نہ جھکاتا تو شاید آج حویلی کا وارث شہید کرکٹ ہو چکا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی بڑے دھماکے کے بعد ہوتی ہے۔ ولی شاہ نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لی اور اپنا ہاتھ کندھے پر رکھا، اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بن گیا۔ اگلے ہی لمحے منہا نے دیکھا کہ اس کی وفادار ٹیم یعنی بشیر، حذیفہ، زینب اور دیگر چھوٹے بچے جو ابھی اس کے چھکے پر تالیاں بجانے والے تھے، وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ سب قریبی جھاڑیوں، ستونوں اور گھر کے پچھلے دروازوں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ غدار قوم، منہا کے دل نے چیخ کر کہا۔ اب میدان میں صرف 2 لوگ تھے، ایک ولی شاہ جو اب دھیرے دھیرے اپنی گردن سہلا رہا تھا اور اس کی نظریں زمین پر پڑی اس منحوس گیند پر تھی، اور دوسری منہا جو بیٹ ہاتھ میں پکڑے بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹ وہیں پھینکے اور خود بھی زمین میں گڑ جائے، لیکن ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ولی شاہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید درد سے یا شاید غصے سے۔ اس نے پہلے خالی لان کو دیکھا، پھر بھاگتے ہوئے بچوں کی گرد اڑتے دیکھی اور آخر کار اس کی نظریں مجرم پر ٹک گئیں۔ منہا نے ایک گہرا سانس لیا، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ نہیں نہیں ولی بھائی، نہیں ولی صاحب۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ولی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ انتہائی سست روی سے شکاری قدموں کے ساتھ منہا کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر منہا کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے ذہن میں کل شام والی گفتگو گونج رہی تھی جب اس نے ولی کو زن مرید کہا تھا، یا اللہ آج تو پکا میرا کیما بنا دیں گے، آج تو یہ مجھے بیٹ کے ساتھ ہی باندھ کر لٹکا دیں گے۔ منہا نے دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کی۔ ولی شاہ اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ منہا کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا۔
اس نے اپنی مونچھوں کو ہاتھ لگایا اور پھر منہا کے ہاتھ میں پکڑے بیٹ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ولی نے اپنی مخصوص سرد اور پاٹ دار آواز میں پوچھا۔ منہا نے بوکھلا کر بیٹ کی طرف دیکھا۔ جی یہ بیٹ ہے، کرکٹ بیٹ۔ مجھے لگا کپڑے دھونے والی تھاپی ہے، ولی نے طنزیہ کہا، کیونکہ جس طرح تم نے اسے پکڑا ہوا ہے اور جس طرح تم نے حملہ کیا ہے، یہ کرکٹ تو ہرگز نہیں تھی، یہ قاتلانہ حملہ تھا۔ نہیں، قسم لے لیں ولی بھائی، میرا ارادہ آپ کو مارنے کا نہیں تھا۔ منہا جلدی سے بولی، اس کی آواز میں رونی صورت نمایاں تھی۔ میں تو بس وہ بشیر نے فل ٹاس کرائی تھی اور مجھے لگا گیٹ بند ہے تو میں نے زور سے۔ ولی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار تو تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے منہا خوف کے مارے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جب کھیلنا نہیں آتا تو کھیلتی کیوں ہو؟ ولی نے سوال داغا۔ یہ سوال کم اور توہین زیادہ تھی۔ منہا کا خوف ایک لمحے کے لیے اپنی انا کے نیچے دب گیا۔ مجھے کھیلنا آتا ہے۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ میں تو بہت اچھا کھیلتی ہوں۔ وہ تو آپ غلط ٹائم پر آ گئے۔ آپ کی ٹائمنگ آؤٹ تھی، گاڑی کو وہاں نہیں روکنا چاہیے تھا نا بیچ میں۔ ولی کی ایک بھویں تن گئی۔ اچھا، تو اب قصور میری گاڑی کا ہے؟ اور یہ حویلی کا گیٹ اور پورچ کب سے پچ بن گیا؟ میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے امپائر سے اجازت لوں؟ منہا لاجواب ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… بس ہو گیا نا، سوری، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کھیلوں گی یہاں بس۔ وہ نظریں جھکا کر تیزی سے وہاں کھسکنے کے لیے مڑی۔ رک جاؤ، ولی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ منہا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور مڑی۔ ولی اب اپنا کندھا دبا رہا تھا۔ اس نے چہرے پر تھوڑی زیادہ تکلیف طاری کر لی تھی۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا مس منہا، ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ منہا کا رنگ فک ہو گیا۔ تو پھر کیا کروں؟ جرمانہ دوں؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ساری پاکٹ منی تو میں نے بشیر کو شرط ہارنے میں دے دی۔ وہ معصومیت سے بڑبڑائی۔ ولی کو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے ہونٹ بھینچنے پڑے۔ یہ لڑکی واقعی ایک کارٹون تھی۔ پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ ولی نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے حویلی کے مستقبل کے وارث کو زخمی کیا ہے۔ یہ گیند اگر 1 انچ اوپر لگتی تو میرا سر پھٹ سکتا تھا، یادداشت جا سکتی تھی، میں پاگل ہو سکتا تھا۔ منہا نے فوراً دل میں سوچا، پاگل تو آپ پہلے ہی ہیں، تھوڑے اور ہو جاتے کیا فرق پڑتا؟ لیکن زبان سے بولی، اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کریں ولی بھائی، میں نے کہا نا معاف کر دیں۔ ولی نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اب منہا کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں وہ ضدی چمک بھی تھی جو ولی کو پسند تھی۔ یہ جو میری چوٹ لگی ہے، اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ولی نے گردن کو ذرا ٹیڑھا کرتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی بچہ شکایت کر رہا ہو، لیکن اس کے لہجے میں جو بھاری پن تھا وہ کسی بچے کا نہیں تھا۔ منہا الجھن کا شکار ہو گئی۔ چوٹ؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ نہیں، میں ڈاکٹر انکل کو فون کرتی ہوں، یا پھر ہاں، میں ہلدی والا دودھ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بی جان کہتی ہیں وہ اندرونی چوٹ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ ولی نے غور سے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ مجھے ہلدی والا دودھ نہیں پسند اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر؟ منہا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میں کیا کروں پھر؟ جادو کروں؟ پھونک ماروں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ولی کے لبوں پر ایک شرارتی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو فوراً غائب ہو گئی۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ منہا سمجھی نہیں۔ دھیان رکھنا، ولی نے معنی خیز انداز میں کہا، آئندہ جب میں گھر آؤں تو مجھے گیند سے استقبال نہیں چاہیے۔ اور رہی بات اس چوٹ کی، اس نے اپنے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا،
اس کا حساب ہم بعد میں چکائیں گے. فی الحال سزا یہ ہے کہ تم بیٹ اٹھاؤ اور اسے اسٹور روم میں رکھ دو اور میرے لیے 1 کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، وہ بھی اپنے ہاتھ سے. منہا کا منہ کھل گیا. کافی؟ میں؟ ولی بھائی، میں نے زندگی میں کبھی پانی ابالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میں کافی بناؤں گی تو وہ زہر بن جائے گی. کوئی بات نہیں. ولی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. اگر میں تمہارے چھکے سے بچ گیا ہوں تو تمہاری زہریلی کافی سے بھی بچ جاؤں گا. 10 منٹ ہیں تمہارے پاس. یہ کہہ کر ولی شاہ اسے وہیں ششدر چھوڑ کر اپنی مخصوص باروب چال چلتا ہوا حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. منہا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی. اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا. عجیب انسان ہے. اس نے بڑبڑاتے ہوئے بیٹ کو گھورا. پہلے ڈراتے ہیں، پھر کافی مانگتے ہیں، اور حساب؟ کیسا حساب؟ اللہ خیر کرے یہ بندہ کہیں مجھ سے سچ میں کوئی بدلہ نہ لے لے. اس نے ارد گرد دیکھا. جھاڑیوں سے حذیفہ اور بشیر کے سر باہر نکل رہے تھے. نکلو باہر بزدلو، منہا نے غصے سے انہیں پکارا. مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اب آؤ، اگر کسی نے مجھ سے بات کی تو میں اسے ولی بھائی کے حوالے کر دوں گی. وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی. کافی پینی ہے صاحب کو؟ کریلے کا جوس نہ پلا دوں کہیں؟ چوٹ کیسے ٹھیک ہوگی، ڈرامے باز. لیکن کچن کی طرف جاتے ہوئے منہا کے لبوں پر انجانی سی مسکراہٹ تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولی کی آنکھوں میں غصہ کم اور ستائش زیادہ تھی. ولی شاہ کا جب کھیلنا نہیں آتا تو کھیلتی کیوں ہو والا جملہ اس کے دماغ میں اٹک گیا تھا. مجھے کھیلنا آتا ہے، اس نے ہوا میں فرضی شاٹ کھیلتے ہوئے خود سے کہا، اور اب تو میں ایسا کھیلوں گی کہ ولی شاہ بھی یاد رکھیں گے. دوسری طرف ولی شاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا جہاں منہا بڑبڑاتی ہوئی اندر آ رہی تھی. اس نے اپنا کندھا سہلایا. درد تو واقعی تھا، مگر اس درد میں عجیب سی مٹھاس تھی. پاگل لڑکی، وہ زیر لب مسکرایا. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. ولی شاہ کی شادی؟ یہ الفاظ صبح ناشتے کی میز پر کسی دھماکے سے کم نہ تھے، اور سب سے بڑا دھماکہ یہ تھا کہ شادی اگلے ہفتے ہی تھی. لیکن اس دھماکے کا سب سے سسپینس بھرا پہلو یہ تھا کہ دلہن کون ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے ولی شاہ اور بی جان کے. شام کا وقت تھا. ٹی وی لانچ کزن سے بھرا ہوا تھا. ماحول میں ایک عجیب سی سنسنی تھی. منہا، جو اس وقت چیف جسٹس آف حویلی بنی ہوئی تھی، صوفے کے عین درمیان میں آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا. میری بات غور سے سنو. منہا نے کپ میز پر پٹکنے والے انداز میں رکھا. یہ شادی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. یہ ایک ٹریپ ہے. ہانیہ، جو پاس بیٹھی ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، چونکی. کیسی سازش منہا؟ ولی بھائی شادی ہی تو کر رہے ہیں. شادی؟ منہا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. ہانیہ، تم کتنی بھولی ہو. ولی شاہ اور شادی، یہ 2 متضاد الفاظ ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے شیر گھاس کھاتا ہے. ولی شاہ کو شادی کے لیے لڑکی نہیں، ایک روبوٹ چاہیے جو ریموٹ کنٹرول سے چلے. سب کزنز ہنس پڑے. ایک کونے میں بیٹھا حذیفہ بولا، لیکن آپی، آخر وہ لڑکی ہے کون؟ ہمیں کم از کم اس کا نام تو پتہ ہونا چاہیے نا. یہی تو $1 ملین کا سوال ہے. منہا نے ہوا میں انگلی لہرائی. دیکھو، 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو وہ لڑکی کوئی خلائی مخلوق ہے جسے ولی شاہ نے ناسا سے آرڈر کیا ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض کی کوئی لڑکی ولی شاہ کے سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اتر سکتی. یا پھر اس نے ایک ڈرامائی توقف کیا. یا پھر وہ بیچاری کوئی ایسی مظلوم روح ہے جسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ سہاگ کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفن میں لپیٹ کر ولی شاہ کے کمرے میں بھیجی جائے گی. استغفر اللہ منہا، بی جان کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا. بی جان بڑی شان سے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی.
ان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آ کر اپنے مخصوص صوفے پر براجمان ہو گئی۔ منہا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور بی جان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بی جان، میری پیاری بی جان، میری کیوٹ بی جان، منہا نے مکھن لگانے کا آغاز کیا۔ دیکھیں، ہم آپ کے بچے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے خاندان میں کون سا نیا شہید شامل ہونے والا ہے۔ بتا دینا کون ہے وہ بد نصیب، میرا مطلب ہے خوش نصیب۔ بی جان نے سر نفی میں ہلایا اور پان کی ڈبیا کھولی۔ میں نے ولی سے وعدہ کیا ہے منہا، دلہن کا نام شادی والے دن ہی سامنے آئے گا۔ ولی چاہتا ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہو۔ سرپرائز؟ منہا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بی جان، ولی شاہ کا سرپرائز نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ہمیں کم از کم اس لڑکی کو وارننگ دینے کا موقع تو دیں، ہم اسے بتا سکیں کہ بہن بھاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اگلی فلائٹ پکڑو اور یوگینڈا نکل جاؤ۔ کمرے میں قہقہا گونج اٹھا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، منہا آپی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ولی بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب ان کی توجہ آپ سے ہٹ کر بھابھی پر چلی جائے گی۔ توجہ؟ منہا نے تنک کر کہا، میری فکر چھوڑو، اس انجانی لڑکی کی فکر کرو۔ میں تو سوچ رہی ہوں وہ بیچاری سانس بھی ولی شاہ کی اجازت سے لے گی۔ سوچو ذرا منظر، بھابھی کہیں گی، ولی جی کیا میں مسکرا لوں؟ اور ولی شاہ گھڑی دیکھ کر کہیں گے، تمہارے پاس مسکرانے کے لیے صرف 3 سیکنڈز ہیں، ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ منہا نے ولی شاہ کی نقل اتاری تو سب لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ویسے ہانیہ نے نیل پالش بند کرتے ہوئے کہا، چلو خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہو کون سکتی ہے۔ میرے خیال میں وہ تائی امی کی طرف سے نائمہ ہوگی، وہ بہت خاموش اور شریف ہے۔ منہا نے فوراً مسترد کر دیا، نائمہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نائمہ کو تو چھینک بھی آئے تو ڈر جاتی ہے، ولی شاہ کے سامنے تو وہ پگھل کر پانی بن جائے گی۔ ولی کو کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو کم از کم اس کی گھوری کا مقابلہ تو کر سکے۔ تو پھر کیا لندن والی پھپھو کی بیٹی شیزا؟ حذیفہ نے تکا لگایا۔ شیزا؟ منہا نے زوردار قہقہا لگایا، وہ برگر لڑکی جو پانی بھی منرل واٹر والا نہ ہو تو منہ بنا لیتی ہے۔ جس دن ولی نے اسے دیسی گھی کے پراٹھے بنانے کا کہا، وہ تو کچن میں ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ولی کو کوئی دیسی مضبوط اعصاب والی لڑکی چاہیے۔ بی جان خاموشی سے بیٹھی منہا کے تجزیے سن رہی تھی اور ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں منہا کی یہ بے خبری بہت لطف دے رہی تھی۔ بی جان، آپ ایسے مسکرا رہی ہیں جیسے آپ کو کوئی بہت بڑا لطیفہ یاد آ گیا ہو۔ منہا نے مشکوک نظروں سے بی جان کو دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ولی کی شادی کسی گونگی لڑکی سے طے کر دی ہے تاکہ نہ وہ بولے اور نہ ولی کو غصہ آئے؟ بی جان نے ہنستے ہوئے منہا کے گال پر تھپکی دی، ارے نہیں پگلی، وہ ماشاءاللہ پوری طرح بولتی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بولتی ہے، اور ولی کو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ زیادہ بولتی ہے؟ منہا حیران رہ گئی، ولی شاہ کو زیادہ بولنے والی لڑکی چاہیے؟ بی جان، آپ کا بخار چیک کرنے والا ہے کیا؟ ولی شاہ کو تو اپنی آواز کے علاوہ کسی کی آواز پسند ہی نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی زیادہ بولتی ہے تو پھر گھر میں جنگ عظیم سوئم چھڑ جائے گی، شاید ولی کو جنگ ہی پسند ہو۔ بی جان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ منہا سوچ میں پڑ گئی، کون ہو سکتی ہے یار؟ ایسی کون سی لڑکی ہے جس میں موت کو گلے لگانے کا اتنا شوق ہے؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی جیسے کوئی جاسوس کسی گتھی کو سلجھا رہا ہو۔ دیکھو، لاجک لڑاؤ، منہا نے کزنز کو مخاطب کیا۔ ولی شاہ کو کیا پسند ہے؟ ڈسپلن، خاموشی، کڑوی کافی اور حکم چلانا۔ اس کا مطلب ہے دلہن کو اس کا الٹ ہونا چاہیے، ورنہ 2 منفی مل کر دھماکہ کر دیں گے۔ لیکن بی جان کہہ رہی ہیں وہ بولتی بہت ہے،
اس کا مطلب ہے ولی شاہ نے اپنے لیے کوئی چیلنج ڈھونڈا ہے۔ زینب نے شرارت سے کہا، منہا آپی، ویسے بولتی تو آپ بھی بہت ہیں، کہیں وہ آپ تو نہیں؟ یہ سننا تھا کہ منہا اچھل پڑی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ توبہ کرو، زبان کو بریک لگاؤ زینب۔ منہا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے، میں اور ولی شاہ، ارے آسمان زمین سے مل سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن منہا اور ولی کا جوڑ نہیں بن سکتا۔ ہم تو وہ دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ اگر میری شادی ولی سے ہو گئی نا تو میں ولی کو چھوڑوں گی نہیں، میں بھاگ جاؤں گی، یا پھر ولی خود مجھے مائکے چھوڑ آئے گا کہ بی بی یہ اپنی مصیبت واپس رکھو، مجھے میرا سکون مبارک۔ کمرے میں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ بی جان تو ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، اتنا بھی برا نہیں ہے میرا ولی۔ بی جان نے بمشکل کہا، برا؟ منہا صوفے پر واپس ڈھہ گئی۔ بی جان وہ ہٹلر کی ماڈرن شکل ہے، میں تو اس لڑکی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، بیچاری انجانی دلہن، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی ابھی، شاید خوش ہو رہی ہو کہ حویلی کے وارث سے شادی ہو رہی ہے، اسے کیا پتا وہ وارث نہیں وارننگ ہے۔ اچانک منہا کے موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے اسکرین دیکھی، نامعلوم نمبر تھا۔ لو جی، اب یہ کون ہے؟ اس نے کال اٹھائی اور لاؤڈ اسپیکر پر کر دی۔ ہیلو، کون؟ منہا نے لاپرواہی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی بھاری اور رعبدار آواز آئی، اگر میری انجانی دلہن کی برائیاں کر کے تھک گئی ہو تو میرے لیے بلیک کافی بھجوا دو لاؤنج میں، اور ہاں چینی مت ڈالنا، زندگی میں مٹھاس ویسے ہی کم ہونے والی ہے۔ کال کٹ گئی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ منہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا جو تھوڑا سا کھلا تھا، اور وہاں سے ابھی ابھی ولی شاہ کا سایہ گزرتا محسوس ہوا۔ اس نے پھر سن لیا؟ منہا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سب کزنز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ کیا کہا اس نے، زندگی میں مٹھاس کم ہونے والی ہے؟ منہا نے جملہ دہرایا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر دلہن کو مظلوم اور اسے ظالم کہہ رہی تھی؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ولی کے کان بہت تیز ہیں منہا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور یہاں تو ولی خود دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ منہا نے اپنا سر پکڑ لیا، گئی میں تو اب کافی لے کر جانا پڑے گا شیر کی کچھاڑ میں، اور وہ بھی کڑوی۔ یا اللہ، یہ بندہ ہر وقت جاسوسی کیوں کرتا رہتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی، تم سب دعا کرو میرے لیے، اگر میں 10 منٹ تک واپس نہ آؤں تو سمجھ لینا کہ ولی شاہ نے پہلی قربانی شادی سے پہلے ہی دے دی ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھی، لیکن جاتے جاتے رکی اور بی جان کی طرف مڑ کر کہا، بی جان، ایک بات تو پکی ہے، وہ جو بھی لڑکی ہے میں اس کی منہ دکھائی پر اسے بہادری کا تمغہ دوں گی، کیونکہ ولی شاہ کو جھیلنا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے برابر ہے، اور میں تو بس کافی دے کر بھاگ آؤں گی۔ منہا کے جانے کے بعد بی جان نے زینب کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری، پگلی لڑکی۔ بی جان نے پیار سے کہا، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ بہادری کا تمغہ اسے خود ہی پہننا پڑے گا۔ ولی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مٹھاس کم ہونے والی ہے، کیونکہ اب تیکھی مرچ جو گھر میں راج کرنے والی ہے۔ لاؤنج میں ایک بار پھر سرگوشیاں اور ہنسی شروع ہو گئی، لیکن اس بار سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، منہا کو کب پتہ چلے گا؟ اور یہ انتظار شادی کی مٹھائی سے زیادہ مزیدار تھا۔ اوئے ڈی جے، یہ کیا مرا ہوا میوزک لگایا ہے؟ والیوم فل کرو، اسپیکر پھٹ جائیں تو پھٹ جائیں، آج چھت اڑنی چاہیے۔ منہا کی آواز ڈیک کے شور کو چیرتی ہوئی سنائی دی۔ حویلی کا ٹی وی لاؤنج اس وقت کسی ڈسکو کلب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ قالینوں کو لپیٹ کر کونوں میں لگا دیا گیا تھا، صوفے دیواروں کے ساتھ دھکیل دیے گئے تھے، اور درمیان میں کھلا میدان تھا جہاں منہا اور تمام کزنز کا طوفان برپا تھا۔
पंजाबी भंगड़े की थाप पर मिन्हा बीचों बीच खड़ी किसी कोरियोग्राफर की हिदायत जारी कर रही थी। उसने अपनी लंबी कमीज के दोनों कोने पकड़कर गिरह लगा रखी थी और दुपट्टा सर पर बांधकर खुद को डांस मोड में तैयार कर रखा था। देखो, मिन्हा ने म्यूजिक मद्धम करवाया और ज़ैनब की तरफ इशारा किया। तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं जैसे तुम्हारा जहेज चोरी हो गया है। तुम दुल्हन बन रही हो ज़ैनब, दुल्हन। थोड़ा शर्माओ, थोड़ा लचक दिखाओ। ज़ैनब, जो वली की फर्जी दुल्हन का किरदार अदा कर रही थी, हाँफते हुए बोली, आपी, मैं पिछले 2 घंटे से शर्मा रही हूँ, अब मेरे गाल दुखने लगे हैं। और ये वली भाई का किरदार आप खुद क्यों कर रही हैं? किसी लड़के को करने देना। मिन्हा ने अपनी फर्जी मूछों को ताव देने के अंदाज में उंगली होंठ पर फेरी, क्योंकि वली शाह की एक्टिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने पीएचडी की है उनके गुस्से पर। चलो दोबारा से 1 2 3 गो। म्यूजिक फिर से गूंज उठा। हवेली के आंगन से गुजरती हुई जरीन बेगम ने जब ये तूफानी बदतमीजी देखा तो अपना माथा पीट लिया। वो दौड़ती हुई लाउंज में आई और शोर मचाते म्यूजिक को नज़रअंदाज करते हुए सीधी मिन्हा की तरफ लपकी। मिन्हा, खुदा का खौफ कर लड़की। जरीन बेगम ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। कल मेहंदी है और तुम यहाँ बांदरों की तरह उछल रही हो। पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। मेहमान क्या कहेंगे कि कल वली के घर में शादी है या सर्कस लगा हुआ है। मिन्हा ने माँ का हाथ झटकते हुए एक चक्कर लगाया। अम्मा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द आर्टिस्ट, ये रिहर्सल चल रही है। हमने वली भाई की शादी को यादगार बनाना है और मेहमानों को तो हम नचा नचा कर थका देंगे। हाँ, तो नाचना है तो लड़कियों की तरह नाचो ना। जरीन बेगम ने झुंझलाकर कहा, ये क्या तुमने टार्जन वाला हुलिया बनाया हुआ है? और ये ज़ैनब बेचारी को क्यों घसीट रही हो? पास बैठी बीजान जो अपनी कुर्सी पर बैठी ये तमाशा देख रही थी, मुस्कुरा दी। रहने दे ज़रीन, क्यों रोकती है बच्चों को? शादी का घर है, यही तो रौनकें होती हैं, करने दे जो दिल चाहता है। मिन्हा ने बीजान की तरफ फ्लाइंग किस उछाली। लव यू बीजान। देखा अम्मा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। जरीन बेगम ने बेबसी से हाथ उठा लिए। बिगाड़ लें आप अपनी पोती को। कल जब ये सब के सामने भी ऐसे ही धमाल डालेगी ना, तब पता चलेगा। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई। उनके जाते ही मिन्हा ने दोबारा कमान संभाल ली। अच्छा सुनो सब, अब फाइनल राउंड है। ये स्क्रिप्ट वाला डांस है। मैं वली शाह हूँ और ज़ैनब मेरी डरी हुई दुल्हन। म्यूज़िक चेंज करो। गानों की फहरिस्त से एक ड्रामाई सा म्यूज़िक बजा, जिसमें ढोल की थाप के साथ थोड़ी सस्पेंस वाली धुन थी। मिन्हा ने अपने कांधे पर एक शाल डाली और अपनी चाल में एक अजीब सा भारीपन पैदा किया। उसने अपनी भवें सुकेड़ ली, माथे पर बल डाले और ठोड़ी को ऊपर उठाकर बिल्कुल वलीशा के अंदाज में चलना शुरू किया। कज़न्स हंसी दबाकर देख रहे थे। मिन्हा की नकल उतारने की सलाहियत कमाल की थी। वो ज़ैनब के पास गई जो घूंघट निकाले बैठी थी। मिन्हा ने वलीशा की भारी आवाज़ बनाने की कोशिश की। ए लड़की, मिन्हा ने गरजदार आवाज़ निकाली, ये क्या मुंह छुपाकर बैठी हो? मैं वलीशा हूँ। मेरे सामने नज़रें झुकाकर, आवाज़ दबाकर और सांस रोक कर रहना होगा, समझी? ज़ैनब ने डरने की एक्टिंग की और नफ़ी में सर हिलाया। मिन्हा ने वली के स्टाइल में एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे हाथ से फर्जी मूछों को ताव दिया। मेरी मूछों की कसम, अगर तुमने मुझे चाय में चीनी ज़्यादा दी या मेरे कपड़े पर इस्त्री की एक शिकन भी हुई तो मैं तुम्हें मैके पार्सल कर दूंगा। मैं चंगेज़ खान हूँ, मैं हिटलर हूँ, मैं। वो जोश अदाकारी में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी। उसने ज़ैनब के गिर्द चक्कर लगाया और फिर एक पोज बनाया। एक हाथ हवा में बुलंद, चेहरा मगरूर और टांगें चौड़ी करके खड़ी हो गई। मैं हवेली का वली शाह हूँ।
اس نے نعرہ لگایا۔ سب کزنز نے زوردار تالیاں بجائی اور سیٹیاں ماری۔ میوزک اپنے عروج پر تھا۔ عین اسی لمحے لاؤنج کے مرکزی دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ولی شاہ، جو کہ اپنے وقت سے 2 گھنٹے پہلے آفس سے واپس آ گیا تھا، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی اور کوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی تھکاوٹ جیسے ہوا ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ منہا اس کی شال اوڑھے اس کی نقل اتار رہی ہے اور پورا خاندان اسے داد دے رہا ہے۔ عام حالات میں ولی شاہ کو ایسے شور شرابے اور اپنی ذات پر مذاق بنانے پر سخت غصہ آتا تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ وہ منہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، اس کی آنکھیں شرارت سے دمک رہی تھی، اور وہ ولی شاہ بن کر جتنی پیاری لگ رہی تھی اتنا شاید وہ خود کو کبھی نہیں لگا تھا۔ ولی کے سخت چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کے لبوں پر ایک نہ دکھنے والی مسکراہٹ آ گئی۔ آ گئی۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ ادھر منہا اپنی پرفارمنس کے کلائمیکس پر تھی۔ اور سنو بیگم، منہا نے زینب کی طرف انگلی اٹھائی، مجھ سے محبت کی امید مت رکھنا۔ میرے پاس دل نہیں، پتھر ہے۔ میں کبھی نہیں مسکراتا، میں کبھی خوش نہیں ہوتا، میں بس حکم چلاتا ہوں۔ اچانک حذیفہ کی نظر دروازے پر پڑی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے ساتھ کھڑے علی کو کوہنی ماری۔ علی نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس گر گیا۔ ایک ایک کر کے میوزک کے شور کے باوجود سب کزنز کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ ایک عجیب سا خوف سب کے چہروں پر پھیل گیا۔ میوزک ابھی بھی بج رہا تھا، لیکن آڈینس پتھر کی ہو گئی تھی۔ منہا جو پیٹ کر کے کھڑی تھی، اسے محسوس ہوا کہ تالیاں رک گئی ہیں۔ کیا ہوا؟ تالیاں کیوں رک گئیں؟ ابھی تو ولی شاہ کا رومانٹک سین باقی ہے، منہا نے مڑے بغیر کہا اور اپنی شال درست کی۔ ابھی تو میں نے یہ دکھانا ہے کہ کیسے ولی شاہ اپنی بیگم کو ڈانٹتے ڈانٹتے اچانک۔ اس نے مڑتے ہوئے جملہ مکمل کرنا چاہا، لیکن الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ اس کے سامنے صرف 10 قدم کے فاصلے پر اصلی ولی شاہ کھڑا تھا، اور وہ کوئی خیالی ولی شاہ نہیں تھا، بلکہ زندہ جاگتا 6 فٹ کا ولی شاہ تھا، جو اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ منہا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا ہاتھ جو ہوا میں ایک ڈرامائی انداز میں بلند تھا وہیں جم گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ کی آواز نکلی۔ میوزک بند کرنے کا ہوش کسی کو نہیں آ رہا تھا، لیکن ولی نے اپنی جیب سے ریموٹ نکالا اور ایک بٹن دبا کر خاموشی طاری کر دی۔ اب لاؤنج میں مکمل سناٹا تھا، صرف منہا کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ منہا کو لگا کہ اب زمین پھٹے گی اور ولی کا غضب نازل ہوگا۔ اس نے ابھی ابھی حویلی کے وارث کو پتھر دل، چنگیز خان اور ہٹلر کہا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی نقل اتاری تھی۔ ولی نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منہا کی طرف آیا۔ ہر قدم کے ساتھ منہا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ولی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے منہا کے کاندھے پر پڑی اپنی شال کو دیکھا، پھر منہا کے پسینے سے بھیگے ماتھے کو، اور پھر اس کی خوفزدہ آنکھوں کو۔ منہا نے آنکھیں میچ لیں۔ آج تو پکا قتل ہوگا، بی جان بچا لیں۔ اس نے دل میں چیخ ماری۔ پرفارمنس اچھی تھی۔ ایک بھاری مگر نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ منہا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ ولی کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید ستائش کی یا شاید لطف اندوز ہونے کی۔ جی، منہا کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ولی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منہا کے کاندھے سے اپنی شال اتاری۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ منہا کے کان کے پاس سے گزرا تو منہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میں نے کہا پرفارمنس اچھی تھی۔ ولی نے شال کو تہہ کرتے ہوئے دہرایا، لیکن ایک اصلاح کر لیں۔ وہ تھوڑا سا جھکا۔ ولی شاہ کے پاس دل نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ ولی شاہ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے۔ بس اس نے ایک وقفہ لیا اور اپنی نظر منہا کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ بس وہ کس کے لیے دھڑکتا ہے یہ جاننے کے لیے اسکرپٹ رائٹر کو تھوڑا اور ریسرچ کرنی پڑے گی۔ منہا کا چہرہ سرخ ہو کر انار بن گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے یا ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ ولی کا لہجہ اس میں طنز نہیں تھا، اس میں کوئی اور ہی نغمگی تھی۔ ولی نے مڑ کر زینب اور باقی سب کو دیکھا جو ابھی تک مجسمے بنے کھڑے تھے۔ اور آپ سب؟ ولی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شادی کی پریکٹس رک کیوں گئی؟ میوزک چلائیں، شور مچائیں، ہنگامہ کریں، آخر میرے گھر میں شادی ہے، سوگ تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ولی شاہ نے کوٹ کندھے پر ڈالا اور سیٹیاں بجاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ ولی بھائی تھے؟ حذیفہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ زینب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ انہوں نے ڈانٹا نہیں، انہوں نے میری بیگم والی ایکٹنگ پر کچھ نہیں کہا۔ لیکن منہا ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں ولی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے کاندھے پر ابھی تک ولی کی شال کا لمس محسوس ہو رہا تھا اور کانوں میں وہ جملہ گونج رہا تھا، ولی شاہ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے۔ بی جان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر منہا کو کندھے سے ہلایا۔ ارے کہاں کھو گئی میری ہیروئن؟ ولی چلا گیا، اب تو سانس لے لے۔ منہا نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور بی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک شدید قسم کی الجھن اور ایک نامعلوم سی خوشی نے لے لی تھی۔ بی جان، منہا نے سرگوشی کی، یہ ولی شاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نارمل تو نہیں لگ رہے، کہیں شادی کے صدمے سے دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ بی جان ہنس پڑی۔ ہاں پگلی، اثر تو ہوا ہے، لیکن صدمے کا نہیں، محبت کا۔ اب تو بس یہ دعا کر کہ یہ محبت کا بخار تجھے نہ چڑھ جائے۔ منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ توبہ کریں بی جان، مجھے اور ولی سے محبت کبھی نہیں۔ اس نے دوبارہ میوزک چلانے کا اشارہ کیا، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ پہلے والی پھرتی نہیں تھی۔ اس بار جب اس نے ڈانس شروع کیا تو اس کے ذہن میں ڈھول کی تھاپ نہیں، بلکہ ولی شاہ کی وہ گہری مسکراتی ہوئی آنکھیں تھیں جو اسے اچھی پرفارمنس کی داد دے کر گئی تھی۔ اور اوپر گیلری میں کھڑا ولی شاہ ریلنگ سے ٹیک لگائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ منہا دوبارہ رقص میں مگن ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے انداز میں ایک احتیاط اور ایک حیا شامل ہو گئی تھی۔ ضدی لڑکی، ولی نے زیر لب مسکرایا۔ تمہاری ہر ادا پر ولی شاہ ہارنے کو تیار ہے، بس تم جیتنا سیکھ جاؤ۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری لاش پر سے گزر کر مجھے یہ جوڑا پہنانا پڑے گا۔ منہا کی آواز کمرے کی چار دیواری سے ٹکرا کر گونجی۔ بیڈ پر ایک انتہائی خوبصورت بھاری کام والا زرد اور سبز رنگ کا امتزاج لیے لہنگا پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ جوڑا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ولی شاہ کی طرف سے ایک ملازمہ لے کر آئی تھی۔ بی جان، جو اطمینان سے کرسی پر بیٹھی پان لگا رہی تھی، سر اٹھا کر اپنی بگڑی ہوئی پوتی کو دیکھا۔ ارے میری گڑیا، اتنا پیارا جوڑا تو ہے، دیکھو تو صحیح کتنا نفیس کام ہے، رنگ کتنا کھلتا ہوا ہے، ولی نے خاص طور پر ڈیزائن کروایا ہے۔ بی جان نے منہا کو منانے کی کوشش کی۔ بی جان، منہا نے پاؤں پٹکا، مسئلہ جوڑے کی خوبصورتی کا نہیں ہے، اصول کا ہے۔ میں نے مہندی کے لیے نیوی بلو جوڑا پسند کیا تھا، وہ درزی کے پاس تیار ہے، میں وہ پہنوں گی۔ ولی شاہ کون ہوتے ہیں میری وارڈروب کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ کیوں مجھ پہ اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں؟ یہ جوڑا میں واپس بھیج رہی ہوں۔ وہ ڈبے کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ زرین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ خبردار منہا، اگر تم نے اس جوڑے کو ہاتھ بھی لگایا
زرین بیگم نے سختی سے کہا، آج مہندی کی رات ہے، پورا خاندان جمع ہے، ولی نے گھر کی تمام لڑکیوں کے لیے ایک ہی تھیم کے کپڑے بنوائے ہیں۔ زینب، ہانیہ، ماہم سب کو ایسے ہی جوڑے ملے ہیں۔ اب اگر تم الگ سے وہ نیوی بلو پہن کر جاؤ گی تو کیا لگو گی، جوکر؟ منہا رک گئی۔ سب کو ملے ہیں؟ ہاں، بی جان نے فوراً تائید کی۔ ولی کی خواہش تھی کہ اس کی مہندی پر اس کی ساری بہنیں اور کزنز ایک رنگ میں ہوں، اتحاد نظر آئے۔ اب کیا تم اپنے اکلوتے تایا زاد کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ منہا کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، لیکن ناک پر مکھی ابھی بھی بیٹھی تھی۔ اس نے شک بھری نظروں سے اس بھاری بھرکم لہنگے کو دیکھا۔ لیکن بی جان، یہ کچھ زیادہ ہی بھاری نہیں ہے؟ مطلب زینب کا جوڑا میں نے دیکھا تھا، وہ اتنا کام والا تو نہیں تھا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہن کا جوڑا ہو۔ کہیں ولی شاہ نے غلطی سے دلہن کا جوڑا مجھے تو نہیں بھیج دیا؟ بی جان اور زرین بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دبی دبی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ارے نہیں پگلی، زرین بیگم نے جلدی سے بات سنبھالی، وہ درزی نے شاید تمہارے والے پر تھوڑا زیادہ گوٹا کناری لگا دیا ہوگا۔ تم ولی کی سب سے لاڈلی کزن ہو نا، اس لیے خیال رکھا ہوگا۔ اب بحث بند کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور ڈھولک بجنی شروع ہو گئی ہے۔ منہا نے ایک گہرا سانس لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، پہن لیتی ہوں، لیکن ولی شاہ کو بتا دیجیے گا میں ان کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بی جان کی عزت رکھنے کے لیے پہن رہی ہوں، ورنہ میرا نیوی بلو جوڑا اس سے 1000 گنا بہتر تھا۔ اس نے منہ بنا کر وہ بھاری جوڑا اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب منہا تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی تو ایک لمحے کے لیے خود کو پہچان نہ سکی۔ زرد رنگ کا ریشمی لہنگا جس پر سنہرے تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا، اس کے ساتھ گہرے سبز رنگ کی چولی اور بھاری دوپٹہ۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کے بالوں کو ایک ڈھیلی چٹیا میں گوندھ کر اس میں موتیے کے پھول پرو دیے تھے۔ ماتھے پر بندیا چمک رہی تھی اور ہاتھوں میں کانچ کی ہری چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت دمک رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی گہرائی تھی۔ واہ، ہانیہ اور زینب جو اسے لینے آئی تھی دروازے پر ہی ٹھٹک گئیں۔ منہا آپی، آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ زینب نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری۔ قسم سے آج تو دلہن بھی آپ کے سامنے پھیکی لگے گی۔ منہا نے آئینے میں خود کو دیکھ کر اتراتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ وہ تو میں ہوں ہی قیامت، ویسے بیچاری دلہن، مجھے تو ترس آ رہا ہے اس پر۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسی لگ رہی ہوگی، اور اوپر سے میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی تو اس کی تو ساری لائم لائٹ ہی میں لے اڑوں گی۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں ہاں بالکل، چلیں اب نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں، ولی بھائی کو اسٹیج پر لایا جا رہا ہے۔ منہا کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ ولی آ گیا؟ ہاں، اور بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ زینب نے آنکھ ماری۔ چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ منہا نے ایک آخری نظر آئینے پر ڈالی۔ چلو دیکھوں تو صحیح آج چنگیز خان کیسا لگ رہا ہے، اور وہ اندیکھی دلہن بھی۔ حویلی کا وسیع لان روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، ہر طرف گیندے اور گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے نوجوان، مہندی کے تھال اٹھائے لڑکیاں اور کہے لگاتے مہمان۔ فضا میں عطر اور مٹھائی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی منہا اپنی کزنز کی جھرمٹ میں برآمدے سے نکلی، ایک لمحے کے لیے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کئی سانسیں رک گئیں، کئی سرگوشیاں ابھریں۔ منہا کو یہ توجہ عجیب لگی۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں؟ اس نے زینب کے کان میں سرگوشی کی۔ کیونکہ آپ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہیں۔ زینب نے اسے کوہنی ماری اور اسے لے کر آگے بڑھی۔ سامنے اسٹیج سجا ہوا تھا جو پھولوں سے لدا ہوا تھا، اور وہاں پھولوں کے تخت پر ولی شاہ بیٹھا تھا، سفید کڑھائی والے کرتے اور شلوار کے اوپر زرد رنگ کی شال اوڑھے۔ وہ کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔
اس کے ماتھے پر وہی روایتی تیور تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو سیدھی منہا پر مرکوز تھی۔ منہا کی نظریں ولی سے ہٹ کر اس کے برابر والی خالی جگہ پر گئیں۔ ہیں، دلہن کہاں ہے؟ منہا نے خود کلامی کی۔ ابھی تک نہیں آئی؟ حد ہے، دولہا بیٹھا ہے اور دلہن کا پتہ ہی نہیں۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے بندی کا۔ کزنوں نے اسے سیدھا اسٹیج کی سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ ارے رکو، مجھے اسٹیج پر کیوں لے جا رہی ہو؟ مجھے نیچے بیٹھنا ہے، منہا نے مزاحمت کی۔ نہیں آپی، بی جان نے کہا ہے کہ رسم سب سے پہلے آپ کریں گی۔ ہانیہ نے جھوٹ بولا اور اسے زبردستی اوپر لے گئی۔ منہا بادل نخواستہ سیڑھیاں چڑھی۔ اس کا دل عجیب طرح سے بے چین تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، ولی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں اتنی ستائش اور اتنی گہرائی تھی کہ منہا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ولی نے دھیرے سے اپنی جگہ سے کھسک کر اپنے برابر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، ولی نے اپنی شال درست کرتے ہوئے کہا۔ منہا حیران رہ گئی۔ یہاں آپ کے ساتھ؟ ولی بھائی، یہ دلہن کی جگہ ہے، میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ولی نے ایک ابرو اچکایا۔ لوگ وہی کہیں گے جو سچ ہے، بیٹھو چپ چاپ۔ اس سے پہلے کہ منہا مزید بحث کرتی، بی جان اسٹیج پر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں مہندی کا تھال تھا۔ آجا میری بچی، بیٹھ جا۔ بی جان نے اسے بازو سے پکڑ کر ولی کے بالکل ساتھ دلہن والی جگہ بٹھا دیا۔ منہا کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اسے منع کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہٹو یہاں سے، دلہن آ رہی ہے؟ اس نے دیکھا کہ سامنے بیٹھے تمام مہمان، اس کے والدین، تایا، چچا، سب مسکرا رہے ہیں۔ کیمرے کی فلیش چمک رہی ہے۔ منہا نے گھبرا کر بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، دلہن کب آئے گی؟ یہ جگہ خالی کیوں نہیں کروا رہے؟ اور یہ میرا جوڑا؟ اس کی نظر اپنے بھاری بھرکم لہنگے پر گئی، پھر ولی کے لباس پر، اور پھر سامنے زینب اور ہانیہ کے ہلکے پھلکے کپڑوں پر۔ ایک جھماکے کے ساتھ اس کے دماغ میں بتی جلی۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا جو اب اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پھر بی جان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ساری باتیں، سارے اشارے، ولی کا وہ جملہ، شادی والے دن راز کھلے گا، بی جان کی مسکراہٹیں، وہ بھاری جوڑا، سب کچھ ایک دم شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ منہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سب منتظر تھے کہ اب کیا ہوگا۔ منہا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے بی جان کا بازو پکڑا اور ایک ایسی آواز میں جو اسٹیج کے مائیک سے ٹکرا کر پورے پنڈال میں گونج گئی، بولی، بی جان، وہ بدنصیب میں تھی کیا؟ ایک لمحے کا توقف ہوا اور پھر پورے لان میں ایک زوردار فلک شگاف قہقہا گونج اٹھا۔ مہمان، کزنز، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ سنجیدہ مزاج تایا جان بھی ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ منہا کا چہرہ سرخ و سفید اور پھر جامنی ہو گیا۔ وہ شرمندگی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ آپ سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ اس نے رونی صورت بنا کر ولی کو دیکھا۔ آپ کو پتہ تھا؟ ولی جو اب کھل کر ہنس رہا تھا، اپنی جگہ سے تھوڑا اور قریب ہوا۔ اس نے مائک کو پرے ہٹایا اور منہا کے کان کے قریب جھکا۔ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ ولی کی بھاری مخمور آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ لیکن بدنصیب والی بات غلط ہے، اصلاح کر لو۔ منہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ولی نے سب کے سامنے انتہائی اعتماد سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منہا کا مہندی لگا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ بدنصیب نہیں، بلکہ وہ ضدی دل جس نے ولی شاہ جیسے پتھر کو پگھلا دیا، تم وہ ہو منہا۔ ولی نے سرگوشی کی، اور جہاں تک بات ہے نصیب کی، تو ولی شاہ کے نصیب میں تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بتاؤ، کیا یہ چنگیز خان اپنی ہٹلر دلہن کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت لے سکتا ہے؟ منہا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور اس کے گال پر لڑھک گیا۔ یہ خوشی کا آنسو تھا۔ اس کا دل جو پہلے خوف سے دھڑک رہا تھا،
اب ایک نامعلوم میٹھے سے جذبے کے تحت دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ولی کی گرفت میں محسوس کیا۔ وہ گرم، مضبوط اور محافظ ہاتھ تھا۔ آپ بہت برے ہیں، منہا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ جانتا ہوں، ولی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور تم بہت بولتی ہو، لیکن مجھے تمہارا یہی بولنا پسند ہے۔ ڈھول کی تھاپ دوبارہ گونج اٹھی۔ اس بار ردھم تیز تھا۔ مہندی کے گیت فضا میں بکھر گئے۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں۔ بی جان نے آگے بڑھ کر ولی اور منہا کے سر پر تیل لگایا اور صدقہ اتارا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ولی کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ بی جان نے منہا کا ماتھا چوما، اور تم ڈر رہی تھی کہ کوئی بد نصیب ہوگی۔ ارے پگلی، ولی جیسا ہیرا جس کے نصیب میں ہو، وہ بد نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ منہا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اب اسے وہ زن مرید اور چنگیز خان والی باتیں یاد آ رہی تھی، اور اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آ رہی تھی، اور پیار بھی۔ ہانیہ اور زینب اسٹیج پر چڑھ آئی اور منہا کو گھیر لیا۔ بھابھی، اوہ سوری منہا بھابھی، زینب نے چھیڑا، کیسا لگا سرپرائز؟ تم سب کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، منہا نے جھوٹی دھمکی دی، لیکن اس کی نظریں چوری چھپے ولی کو دیکھ رہی تھی، جو اب دوستوں کے گھیرے میں تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز صرف منہا تھی۔ ولی نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور آنکھ ماری۔ منہا نے مسکرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور دل ہی دل میں تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے ولی شاہ، اگر آپ چنگیز خان ہیں تو میں بھی منہا ہوں، مقابلہ سخت ہوگا۔ لیکن اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ لگتا ہے یہ ضدی دل اب آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ آسمان پر آتش بازی شروع ہو گئی، رنگ برنگی روشنیاں بکھر گئیں۔ ڈھول کی تھاپ پر ولی شاہ اور منہا کی نئی زندگی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ایک ایسی کہانی جس میں تکرار بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، ولی کی سنجیدگی بھی ہوگی اور منہا کی شرارتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر اس میں وہ محبت ہوگی جو خاموشی سے شروع ہوئی اور اب پوری دنیا کے سامنے اپنے وجود کا اقرار کر رہی تھی۔